السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ کل چوتھی کلاس چھوٹے چھوٹے جملے سکھانے کے تعلق سے تھی۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جملے کو کیسے بنایا جائے، چھوٹے جملے بنانے کے طریقے کیا ہیں، ان تمام باتوں کو بتایا گیا تھا۔ لیکن چوتھی کلاس اس کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ جملے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی جملہ یعنی سینٹنس مثبت ہوتا ہے، تو کبھی سینٹنس یعنی جملہ منفی ہوتا ہے، کبھی سوالیہ انداز میں مثبت ہوتا ہے اور کبھی سوالیہ انداز میں منفی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مثبت ہونا، منفی ہونا، سوالیہ انداز میں مثبت ہونا، منفی ہونا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے اسی ویڈیوز میں۔ میں نے چوتھی کلاس کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ جملے یعنی سینٹنس کے اندر تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو پھر آپ کو انگریزی بولنے سے کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا تو یقین مانیے آپ سینٹنس بنا لیں گے اور سینٹنس کو لکھ بھی لیں گے اور سینٹنس کو سمجھ بھی لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو سمجھا نہیں تو پھر آپ سینٹنس نہیں بنا پائیں گے۔ تو وہ گویا کہ آپ کی انگریزی بولنے کا اور انگریزی سمجھنے کا دار و مدار ان تین چیزوں کے اوپر ہے۔ تو جو چیز اتنی اہمیت کی حامل ہو تو اس کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ نمبر 1 سبجیکٹ، نمبر 2 ورب اور نمبر 3 آبجیکٹ۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو میں نے اور آسان انداز میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ چوتھی کلاس میں پیش کیا ہے۔ آپ وہاں سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے چند مثالیں پیش کی ہے، انہی مثالوں کے طرز پر آپ کے سامنے یہ مثال پیش ہے۔ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے سبجیکٹ، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے ورب، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے آبجیکٹ۔ تو جملے کے اندر سب سے اہم کردار ادا کرنے والا سبجیکٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ورب ہے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ ہے۔ اصل کرنے والا جو ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور ورب کا کام ہوتا ہے سبجیکٹ کی حالت کو بتانے کا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کام ہوتا ہے کہ وہ ورب اپنا اثر دکھائے جس کا رزلٹ آبجیکٹ کے اوپر پڑتا ہے۔ جیسے عبداللہ یہ سبجیکٹ ہے، گوز یہ ورب ہے، ہوم یہ آبجیکٹ ہے۔ تو عبداللہ یہ اصل ہے، گوز یہ عبداللہ کی حالت بتا رہا ہے کہ عبداللہ جا رہا ہے، عبداللہ کے جانے کی سچویشن ہے، عبداللہ کے جانے کی حالت ہے۔ ورب نے اپنا اثر دکھایا تو آبجیکٹ وجود میں آیا، یعنی عبداللہ گوز ہوم، عبداللہ گھر جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے ایک اور مثال، ادریس ریسائٹس نعت، ادریس نعت پڑھتا ہے۔ ادریس سبجیکٹ ہے، اس کی حالت ہے پڑھنے کی، کیا پڑھ رہا ہے؟ نعت۔ تو ادریس ریسائٹس نعت، ادریس نعت پڑھتا ہے۔ اسی طرز پر یہ بھی مثال ہے، آفتاب کلینس مسجد، آفتاب مسجد صاف کرتا ہے۔ آفتاب کلینس مسجد، آفتاب مسجد صاف کرتا ہے۔ اسی طرح الطاف اسپیکس ٹروتھ، الطاف سچ بولتا ہے۔ شاداب ڈرنکس ٹی، شاداب چائے پیتا ہے۔ آخری مثال، مبین پرفارمس نماز، مبین نماز پڑھتا ہے۔ تو مبین سبجیکٹ ہے، اس کی حالت ہے نماز پڑھنے کی، پرفارمس یہ سبجیکٹ کی حالت کو بتا رہا ہے، اس کے بعد آبجیکٹ ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ کو رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد ورب کو رکھا جائے گا، اور آخر میں آبجیکٹ کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں، یہ مثالیں آپ کے سامنے اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ آپ اس کو بار بار دیکھیں اور سمجھیں، اور کمنٹ میں ایک دو مثال لکھنے کی کوشش کریں۔ غلطی سے نہ ڈریں، کیونکہ شروع ہے، ابتدا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو انسان غلطی کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو آپ غلط لکھیے، کسی بھی طرح لکھیں، لیکن ایک سینٹنس ضرور لکھیں۔ شروع میں یہ بات آئی تھی کہ جملہ کبھی مثبت ہوتا ہے، کبھی منفی ہوتا ہے، کبھی سوالیہ انداز میں مثبت ہوتا ہے، کبھی سوالیہ انداز میں منفی ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے مثبت ہونا، منفی ہونا؟ تو اس کی وضاحت یہاں سے ہے۔ مثبت جملے کو انگریزی زبان میں افرمیٹیو سینٹنس کہا جاتا ہے۔ افرمیٹیو سینٹنس کو آسان انداز میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس سینٹنس میں نہ اور نہیں نہ آتا ہو وہ افرمیٹیو سینٹنس ہے۔
جس جملے میں نہ نہیں نہ آتا ہو وہ جملہ افرمیٹیو سینٹنس ہے. جیسے میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، تو یہاں پر نہیں آ رہا نا، تو یہ افرمیٹیو سینٹنس ہے. اس کے بعد کبھی سینٹنس منفی ہوتا ہے. انگریزی زبان میں منفی جملے کو کہا جاتا ہے نگیٹو سینٹنس، کہ جس جملے کے اندر نہ اور نہیں آتا ہو وہی جملہ نگیٹو سینٹنس ہے. اس کو آسان انداز میں یوں سمجھیے کہ جس جملے میں نہ نہیں جیسے الفاظ آتے ہیں وہ جملہ نگیٹو سینٹنس ہے. منفی جملے کو انگریزی زبان میں نگیٹو سینٹنس کہا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ آیا تھا کہ سوالیہ انداز میں مثبت ہونا. انگریزی زبان میں اس کو کہتے ہیں انٹروگیٹو سینٹنس. انٹروگیٹو سینٹنس اس کو آسان انداز میں یوں کہیے کہ جس میں ہاں کا پہلو ہو لیکن ساتھ ساتھ میں سوال بھی ہو. جیسے آپ قرآن بہت اچھا سناتے ہو، کیا آپ قرآن روزانہ پڑھتے ہو؟ اسی طرح آپ کی صحت بہت اچھی ہے، کیا آپ اچھا کھانا کھاتے ہو؟ اس طرح جب آپ سوال کرتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں، تو اس وقت جو سینٹنس استعمال کیا جاتا ہے اسی کا نام ہے انٹروگیٹو سینٹنس. سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح ہے انٹروگیٹو نگیٹو سینٹنس، جس میں انکار کا پہلو ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ سوال بھی ہوتا ہے. جیسے آپ کو قرآن یاد نہیں ہے، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ بہت دبلے پتلے نظر آ رہے ہو، کیا آپ کھانا نہیں کھاتے؟ تو اس طرح کے جملے جہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں ان جملوں کو کہا جاتا ہے انٹروگیٹو نگیٹو سینٹنس. یہ آپ کے سامنے اتنی وضاحت کے ساتھ کیوں پیش کیا گیا؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ٹینسز جتنے ہیں ہر ٹینس کے اندر یہ چاروں سینٹنس کی قسم آتی ہے. افرمیٹیو سینٹنس، نگیٹو سینٹنس، انٹروگیٹو سینٹنس، انٹروگیٹو نگیٹو سینٹنس، یہ سارے کے سارے آتے ہیں. اس وجہ سے آپ حضرات کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. ہر ایک کو مثال کے ساتھ سمجھایا جائے گا اور تمام سینٹنس کی تعریف لکھ لیں اور یاد بھی کر لیں. چونکہ جو جملے بنائے جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام جملے پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس سے تعلق رکھتے ہیں. لہٰذا کل کی جو کلاس ہوگی اس کلاس کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کو پیش کیا جائے گا. امید ہے آپ نے آج کے سبق کو سمجھ لیا ہوگا. اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو کمنٹ باکس میں یا پھر انگلش اسپیکنگ پریکٹس جو گروپ بنا ہوا ہے ڈسکرپشن میں اس کی لنک ہے، آپ وہاں پر جا کر پہنچ سکتے ہیں. انشاءاللہ جلد وہاں پر رپلائی دیا جائے گا، یا پھر فیس بک پیج پر جا کے وہاں معلوم کر سکتے ہیں. امید ہے آپ تمام حضرات نے یہاں تک جتنا سبق دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سبق آپ کے یاد کرنے کے تعلق سے ہیں، اس کو یاد کریے اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اگر چینل پر نئے ہیں، تاکہ اردو سے انگریزی زبان بآسانی سیکھ سکیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.